أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول کر رہے ہیں، نماز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ حصہ اول کی آج ہم کلاس نمبر 19A اور 19B پڑھیں گے، جس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ سیکھنے کی دعا، ٹھیک ہے، اور سیکھنے کا طریقہ۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم قرآن سیکھیں، تو قرآن سیکھنے کی دعا بھی آج ہم سیکھ لیں گے، اور کیسے سیکھا جائے قرآن کو اس بات کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم نے آج ایک پہلے والا ہی کانسیپٹ ہے جو آپ نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، الفاظ افعال نئے ہوں گے، فعل جو ہیں آج نئے ہوں گے۔ کانسیپٹ پچھلا والا ہی ہے، نیا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نقطۂ تعلیم یا شوق۔ آخر پہ ساری کلاس میں آپ نے صرف 10 لفظ سیکھنے ہیں، پورے 10 لفظ بس۔ اور وہ 10 لفظ جو ہیں قرآن میں 642 دفعہ آئے ہیں۔ اس طرح کلاس نمبر 19 جب ہماری مکمل ہوگی تو یہ 232 الفاظ آپ سیکھ لیں گے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا ٹارگٹ اس کورس میں، کہ ہم نے نماز کے سبق کے ذریعے 232 لفظ سیکھنے تھے، جو کہ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ تو آج سبق نمبر 19 کے اختتام پہ ہم اپنا وہ والا ہدف جو ہے، مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیں گے کہ ہم 232 لفظ سیکھ لیں گے، اور وہ 232 لفظ ہمیں کیا مدد دیں گے، قرآن کے 41,111 الفاظ کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ تو آپ دیکھیں، آپ نے 0 سے شروع کیا تھا فروری کے مہینے میں آخر پہ، ٹھیک ہے، فروری کے آخر میں ہم نے اپنا یہ سفر شروع کیا، 0 سے شروع کیا، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ لیکن مستقل سیکھتے 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 الحمدللہ ابھی ہم قرآن کورس کے لیول 1 پہ ہیں، لیکن اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی کی ہے کہ ہم 40,000 سے زیادہ الفاظ قرآن کے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے یہاں پہ۔ یہ ہمارا 7 ہوم ورک کا ریمائنڈر ہے، جو ہم پورے کورس میں آپ کو ہر کلاس میں 2 سے 3 دفعہ دیتے رہے ہیں۔ ہوم ورک کیا ہوتے تھے ہمارے اور کیا ہیں ابھی بھی، کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے 2 طریقوں سے۔ ایک تو 5 منٹ آپ نے قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ آپ کو جو بھی زبانی یاد ہے آپ نے اس حساب سے تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں آپ کے 2 پڑھنے کے ہوم ورک۔ پڑھنے کے ہوم ورک کیا ہے، کتاب سے دیکھ کر پڑھیں، آپ کو الفاظ میں کا کارڈ دیا گیا ہے اس سے دیکھ کر پڑھیں، اور ویڈیو آپ کے ساتھ لنک شیئر کیا جاتا ہے، ہر کلاس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اب آپ نے ویسے بھی فائنل کوئز کی تیاری کرنی ہوگی، اس کے لیے بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، تو آپ نے جو ورک بک لکھی ہے اس ورک بک کو بھی ریڈنگ کریں۔ جو آپ کو ہم نے ویڈیوز اس سارے کورس کی ساری کلاسز کی ریکارڈنگ کے لنک شیئر کی ہیں، وہ آن کر کے وہاں سے ویڈیو دیکھ دیکھ کے دوبارہ سے سیکھیں اور اپنی ایک اچھی تیاری کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے آپ کا، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا ہوم ورک ہوتا ہے۔ آپ اتنی ساری ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے اپنے سینٹرز میں اپنے اپنے گروپ بنائیں، اور 2 2 3 3 کا گروپ بنا لیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ پھر 7واں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ تو مختلف صورتیں جو آپ کو یاد ہیں وہ آپ تلاوت کریں، اور جو نہیں یاد تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں باقی بھی کوشش کریں یاد کریں۔ آپ منتخب ہیں اس بات کا، آج تو آپ کو یقین آ گیا نا، کہاں آپ نے فروری میں یہ سفر شروع کیا، اور الحمدللہ آج ہم سیکھنے کے لحاظ سے آخری کلاس پڑھ رہے ہیں۔
اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ آپ نے زیرو سے شروع کر کے آہستہ آہستہ کتنے الفاظ سیکھ لیے؟ قرآن کے 41,111 الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہیں اب آپ۔ تو یہ آپ کی محنت اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہے، اور اس بات کا ثبوت کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہوا تھا۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ دعا قرآن کو سیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں، قرآن کو پھیلانے میں بہت فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو اللہ نے انہیں سکھائی۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، قرآن کلاس کو سیکھنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکٹ بک کا ریمائنڈر ہے، الفاظ مینی کا کارڈ آپ کے پاس ہے، کورس ختم بھی ہو جائے آپ نے کارڈ گم نہیں کرنا، مس پلیس نہیں کرنا، کہیں دور نہیں رکھ دینا، اپنے قریب رکھیں۔ جب آپ کو موقع ملے دن میں بار بار آپ اسے نکالیں، کھولیں، الفاظ مینی کو دہرائیں، اور جو بھی الفاظ ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، تاکہ آپ کو قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ کے معنی کورس کے بعد بھی یاد ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قرآن آسان ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات سیکھی تھی نا۔ یہ پچھلے سبق کی ایک ویو ہے کہ قرآن آسان ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قرآن کو سیکھنا نہ صرف آسان ہے بلکہ قرآن کو سیکھنا بہترین کام ہے، سیکھنا بھی اور میم سکھانا۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائے گی، انٹرنیٹ کا ذرا یہاں پہ سب کو ہی نہیں آ رہی، تھوڑی سی آواز وہ ہوئی ہوگی، ڈسٹرب ہوئی ہوگی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن آسان ہے، قرآن کو سیکھنا بہترین کام ہے، اور قرآن کو سیکھنا ہے تو اس نیک عمل کے لیے ہمیں نیت بھی اچھی اور خالص کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے عمل کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری نیت پر ہے۔ تو اگر قرآن سیکھا، اتنی محنت کی، لیکن نیت اچھی نہیں تھی تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ جو آپ کو سلائڈ صحیح نظر آ رہی ہے؟ جی میم۔ جی میم۔ اچھا، میرے پاس آج ذرا سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب چل رہا ہے، تو اگر دوبارہ خدا نہ خواستہ کلاس ڈسکنیکٹ ہوئی بھی تو آپ نے کلاس میں ہی رہنا ہے۔ اچھا جی، قرآن کو سیکھنے کی تیاری کرنی ہوگی ہمیں، اور اس تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ بار بار دعا کریں اپنے لیے۔ بہت بڑا کام ہے یہ، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یعنی یہ دنیا کا بہترین کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حمایت اور اس کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے بار بار دعا کرنی ہے اپنے لیے، مختلف طریقوں سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے، اللہ میرے قرآن کو سیکھنا آسان کرے، سکھانا آسان کرے، میری نیت کو صاف ستھرا اور پاک صاف رکھے۔ مختلف دعائیں اور وسائل کا استعمال جو آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ مثلا قرآن کو دیکھیں بھی، سنیں بھی، سوچیں بھی، پڑھیں بھی، پھیلائیں بھی، سکھائیں بھی، جس جس طریقے سے لکھیں بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے، تو یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ سارے وسائل کا استعمال کریں۔ آپ کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں، آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے کانوں کا استعمال کریں، یعنی سنیں، اور اس طرح اپنی باقی بھی تمام صلاحیتوں اور وسائل کو استعمال کریں۔ آپ کو پڑھنا لکھنا اللہ نے سکھایا ہے، قلم، آپ قلم بھی ایک نعمت ہے،
تو آپ قلم سے قرآن کو لکھ کر بھی سیکھیں. یہ جو آپ ورک بک وغیرہ وغیرہ کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے قلم کا استعمال ہے نا. اور مسابقت کا جذبہ، ایک دوسرے سے بڑھ کے قرآن کو بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں. مسابقت کا جذبہ ابھی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار، یہ دیکھیں تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے بار بار دعا کریں. دعا کیا کریں؟ مثلا وہ دعا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور اللہ نے انہیں یہ سکھائی، وہ کیا ہے؟ ربی زدنی علما. یہ دعا جو ہے سورہ طٰہٰ میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اب ہم اس کا ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں. ربی، اے میرے رب. ٹھیک ہے، رب کون ہوتا ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، کروڑوں خلیوں کو پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا، ہمارے آس پاس ہمارے اپنے حالات اور کیفیات کا خیال رکھنے والا. یہ کون ہے؟ رب ہے. ہم اس اتنی عظیم ذات کو کہتے ہیں ربی، اے میرے رب. یہ جو با کے نیچے زیر ہے نا، اس میں ہے میرے والی آواز. ٹھیک ہے، اے میرے رب، یہ پکارنے کا انداز ہے. تو اے میرے رب زد نی، دو ٹکڑے بنیں گے. ٹھیک ہے، زد کا مطلب زیادہ کر، نی مجھ کو، مجھے زیادہ کر، زد. ٹھیک ہے، زد کیا لفظ ہے؟ بڑھانا، بڑھا، زیادہ کر. علما، علم میں. ٹھیک ہے، علمن کا مطلب کیا ہوگا؟ علم میں. ایک معنی یہ بھی ہے اس کا. ٹھیک ہے، کہیں پہ اس کا معنی تھوڑا سا اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ہم اس کا معنی کریں گے علم میں. اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. تو یہ اب دعا آپ نے سیکھ لی. اس دعا کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ پہلے تو آپ اس کو تصور میں لے کے آئیں، محسوس کریں اس دعا کو. ہاں جی، ہم دعا کو بھی تصور میں لا سکتے ہیں، ہم دعا کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. اس کے حساب سے پھر آگے فردر اپنے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، تصاوب، پلان اور تبلیغ کے نقطے نکال سکتے ہیں. مثلاً کیسے؟ آپ نے کیا تصور میں لے کے آنا ہے، کیا محسوس کرنا ہے؟ یہ بات کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. کسے سکھائی تھی؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی تھی. اور کیوں سکھائی تھی؟ خاص طور پہ قرآن کو یاد کرنے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ والی دعا انہیں سکھائی گئی تھی. اور جیسے کہ قرآن میں ہی ہے کہ اس آیت سے پہلے والا جو حصہ ہے نا، وہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھا کرو اس سے پہلے کہ ہم اسے تمہارے طرف وحی کریں، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. یعنی آرام سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، مستقل پڑھو. تھوڑا پڑھو لیکن مستقل پڑھو. ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرتے ہیں. اور یہاں بڑا پکار کے بھی اللہ تعالیٰ کو علم کی دولت، علم کی صلاحیت آپ نے مانگنی ہے. کیوں؟ ایک ایسا انسان جسے یہ پتا ہو کہ آئندہ کل اس کی سرجری ہونی ہے، کوئی بڑی سرجری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگے؟ گڑ گڑا کرنا، بڑی ہی درخواست کر کے عاجزانہ انداز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، مجھے کسی کی محتاجی نہ ہو، مجھے کوئی معذوری نہ ہو، میرا آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی دعائیں کتنی اس میں لجاجت ہوگی اس کی دعاؤں میں. تو اسی طرح آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز گڑ گڑا کر مانگیں جو دنیا کا بہترین کام ہے. کہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. تو ایسے گڑ گڑا کر مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار. نماز سے پہلے بھی یہ دعا کریں، نماز کے بعد بھی کریں، اور مختلف طریقوں سے کریں، جب آپ کا جی چاہے، جب آپ کے ذہن میں آئے، جب آپ کو ضرورت محسوس ہو. اور آیت الکرسی کے بعد خاص طور پہ یہ والی دعا مانگیں. کیوں؟ آیت الکرسی میں علم کا ذکر ہے نا، اور وہ ویسے بھی قرآن کی بڑی فضیلت والی آیت ہے. تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یہ والی دعا مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ کرم کرتے ہیں. اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جہالت کی بیماری سے مجھے نجات دے. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جو دنیا کا سب سے بہترین علم ہے. بے شک کہ ہمارے پاس ڈگریز ہوں، ہم نے بہت کچھ پڑھا ہو، ہم پڑھے لکھے بھی ہوں، لیکن جس انسان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ جاہل ہے.
تو اس جہالت کو ختم کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہالت سے مجھے نجات دے، کہ یہ نجات اللہ ہی دے سکتے ہیں، علم حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ علم عطا فرما کہ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے، اور یہ دعا بھی کریں کہ ہمیں، دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں کتنا وقت دیتا ہوں قرآن کو، علم کس لیے حاصل کرتا ہوں، کرتی ہوں، کہ اس پر عمل کروں، چاہے انفرادی طور پہ ہم علم حاصل کریں یا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اور اس کو پھیلانا بھی ہم کتنا پھیلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے اور آپ نے سوچنی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ جتنا معلوم ہے بس اتنا ہی بہت ہے، اس پہ عمل کرو، زیادہ علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا پڑھو گے اتنا عمل بھی کرنا پڑے گا۔ خود یہ بات بہت جاہلانہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ میم جی آپ کی اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ اب 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 سب کچھ اب سب clear کچھ ہے؟ کلیئر ہے؟ آواز بھی آ رہی آواز بھی آ رہی ہوگی، نظر اسکرین بھی آ رہی نظر آ رہی ہوگی، ہے نا؟ ہے نا؟ بتائے نا۔ ہے نا؟ جی میم۔ جی میم آ گئی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی۔ تو یہ ہے الذی علم بالقلم، سورۃ العلق کی آیت نمبر 4۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں ہے الذی، جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے، قلم سے۔ ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، الذی، اس کا میں نے آپ کو پہلے سے پتا ہے، کیوں؟ یہ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں۔ الذی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، یا پھر جس، یا جسے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو، یعنی وہ اللہ، وہ رب، جس نے، الذی، جس نے، الذی واحد ہوتا ہے نا، اسی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اس کی جمع ہوتی ہے الذین، الذین یہ جمع ہوتی ہے، الذی واحد ہے، الذین جمع ہے۔ تو الذی وہ جو، یا جس نے، علم، کیا ہے؟ علامہ، سکھایا۔ یہ بات آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، پچھلی کلاس میں جب آپ نے کہا تھا خیرکم من تعلم، تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ جو علامہ لفظ ہے نا، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہو کے ساتھ جڑ کے آیا ہے یا اکیلا آیا ہے؟ یہاں ہے جس نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ علامہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سکھایا۔ الذی، جس نے، علامہ سکھایا، بالقلمی، بالقلمی قلم سے۔ یاد ہے نا آپ نے کہا تھا اعوذ باللہ، تو یہاں پہ بی کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے سے، اور قلم، قلم ہی ہے، پین جسے ہم کہتے ہیں، وہ جس نے سکھایا قلم سے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، قرآن میں کہی جا رہی ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے قلم سے سکھایا ہے، پین سے سکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خود بھی قلم کا استعمال اللہ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے پسند ہے، اور اس نے یہ خوبی اپنے بندوں کو دی ہے۔ لہٰذا فوراً قلم اٹھائیں اور وعدہ کریں کہ اے اللہ، تیری کتاب کو سیکھنے کے لیے میں قلم کا استعمال کروں گا، کہ قلم بھی ایک نعمت ہے۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں لفظ آج تک لکھے ہوں گے، لیکن اب اگر آپ قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی اپنے قلم کا، پین کا استعمال کریں گی، تو دیکھیں اس پین کو استعمال کرنے کا بھی آپ کو ایک ایک حرف کو لکھنے کا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ آپ کہاں لکھیں گے؟ یہ آپ مختلف جگہوں پہ اپنی نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہیں، نوٹس بنا سکتے ہیں، کتاب سے دیکھ کر لکھیں، ورک بک پہ لکھیں، اپنے کسی رجسٹر پہ بھی لکھیں، پریکٹس کریں، قرآن کو سیکھنے کے لیے لفظ لکھیں۔ سستی اور لاپرواہی سے نہیں کرنا یہ کام، کیونکہ لکھنا اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے۔ ویسے سچ بات بتاؤں، خود مجھے لکھنے سے بہت سستی آتی ہے۔ میں چیزیں لکھنا، میں بچپن میں بھی ہوم ورک لکھنا پڑتا تھا، بڑی مجبوری ہوتی تھی، لیکن مجھے بہت مشکل لگتا تھا یہ کام۔ مگر یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ نے سیکھنا ہے نا، تو اسے پورے شوق اور خلوص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آپ کو سیکھنا پڑے گا، مصیبت سمجھ کے نہیں، جیسے ہم ورک بک کو کہ او یہ کیا اتنا سارا لکھنے والا کام۔
وہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تو لکھنا تو وہ والی بات ہے جو ہمیں ہمارے رب نے سکھائی ہے، اور ہمارے رب نے اپنی صفات میں یہ بات شامل کی ہے کہ وہ تو وہ ذات ہے جو جس نے قلم کے ساتھ بھی سکھایا ہے۔ تو آپ اس طرح سے اس کو محسوس کر کے شوق سے استعمال کریں اپنے پین کو، اور نیت کریں کہ آپ قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے علم سیکھنا ہے نا۔ آ، ویسے بھی جو جدید ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، انسان زیادہ اچھا سیکھتا ہے اور زیادہ دیر تک وہ یاد بھی رکھتا ہے، کیونکہ لکھنے کے لیے پہلے آپ کو غور سے پڑھنا ہوگا یا پھر آپ اسے سنیں گے۔ پھر جب آپ لکھتے ہیں نا تو لکھتے ہوئے آپ کا دماغ، آنکھ، ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور باقی سارا جسم خاموش رہ کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں لکھنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو گویا ہمارا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے قلم کا استعمال ضرور کریں۔ اب اس کو، یہ جو آیت سامنے ہے ابھی آپ نے سیکھی ہے، اس کو دہرائیے۔ الذی اللہ جس جی نے علامہ علامہ بالقلم، سکھایا جس نے قلم سکھایا قلم قلم سے۔ سے۔ وہ اس نے سکھایا قلم سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، ایکم احسن عملا۔ یہ آیت ہم کیوں سیکھیں گے؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ مسابقہ کیا ہوتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کنپٹیشن، اچھا کنپٹیشن رہنا، غصے میں، حسد میں آگے بڑھنا کے ساتھ نہیں، بلکہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، نیک کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کریں، پہلے کریں۔ تو ایکم احسن عملا، یہ کیا آیت ہے؟ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ جو لفظ پہلا والا ہے ایکم، کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں، تو یہ ایکم آپ یوں سمجھ لیں اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ ایو کون، کم، کم تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں نا، کم یہ والا لفظ ہوتا ہے آپ سب، تو تم سب میں سے کون، ٹھیک ہے، کون تم سب میں سے، احسنو بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا، سب سے اچھا ہوگا، احسن بہت اچھے کو کہتے ہیں، سب سے بہتر کو، احسن تم میں سے کون بہتر ہوگا۔ دیکھیں، حسنو اچھا، حسن، ٹھیک ہے، احسن کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اچھا، زیادہ بہتر۔ تو حسن اچھا، احسن اس سے بھی زیادہ اچھا، زیادہ بہتر۔ جیسے آپ نے سیکھا تھا کبیر کا مطلب بڑا ہوتا ہے، اور اکبر سب سے بڑا، چھوٹا، اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ صغیر۔ اور بہت چھوٹا، سب سے چھوٹا، اس کے لیے ہوتا ہے اصغر۔ کبیر، اکبر، صغیر، اصغر، تو اسی طرح حسن، احسن، ٹھیک ہے، حسن اچھا، احسن سب سے اچھا، سب سے بہتر۔ کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا، عملا عمل میں، عمل میں یہ لفظ بھی آپ نے اس کا تو آپ نے پورا ٹیبل سیکھا ہوا نا، عمیلا، عملو، عملتا، عملتم، عملتم، عملنا۔ تو عمل، عمل کیا ہے؟ کام کرنا، ٹھیک ہے، عمل واحد ہے، اس کی جمع ہے اعمال، ٹھیک ہے، اعمال۔ عمل کا لفظ آج آپ نے یہاں پہ سیکھ لیا واحد والا، اور اس کی جمع والا اعمال آپ نے کہاں سیکھا تھا؟ جسٹ پچھلی کلاس میں جب آپ نے سیکھا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہی۔ تو یہاں ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں۔ اب اس آیت کو آپ اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ مثلا کون سا عمل؟ ہر اچھا عمل، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کون اچھا ہے؟ سب سے زیادہ اچھی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کون اچھا ہے؟ آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص کون اچھا ہے؟ ایماندار کون ہے؟ اور انفرادی کاموں میں چاہے وہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، ذکر، اس میں کون اچھا ہے؟ اجتماعی کاموں میں کہ امت کی اصلاح کے لیے، دعوت دین کے لیے، نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے میں، ان سارے کاموں میں کون اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا عمل کرنے کی، اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ہوتا ہے، جنت میں اس کے اتنے ہی درجے بلند ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ دین کے معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کلاس میں بھی آپ میں سے کون اچھا ہے؟ میں آپ سے بہت کہا کرتی تھی نا، پارٹیسپیٹ کریں، کلاس میں پارٹیسپیٹ کریں، جب میں آپ کو پوچھوں کوئی بات تو چاہے غلط بتائیں لیکن بتائیں۔ تو وہ جس نے غلط بتایا پھر بھی لیکن بتایا، وہ خاموش نہیں رہا، اس کو زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ مسابقت لے گیا نا، سبقت لے گیا، وہ آگے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کریں، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر نیک عمل میں آگے بڑھ کر اس کو زیادہ اچھا سا اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کو دہرائیں سارے۔ ایوکم احسن عملا، تم میں کون سے تم میں کون سے بہتر ہوگا عمل میں؟ ہوں، تو مسابقت کا جذبہ کیا ہے کہ آپ نے نیک نیت کر لی، آپ نے اپنے لیے دعا بھی کر لی، آپ نے تمام وسائل کا استعمال، خاص طور پہ قلم کا استعمال بھی شروع کر لیا۔ اب اللہ کے سامنے آپ نے مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے کہ اے اللہ، ہر کوئی آپ میں سے بیٹھے بیٹھے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ اس کلاس میں، اس سینٹر میں، اس شہر میں سب سے زیادہ اچھا مجھے بنا دے، کہ قرآن سیکھنے والا سب سے اچھا اسٹوڈنٹ مجھے بنا دے، فور ایگزامپل، مطلب یہ آپ اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کے آس پاس شیطان موجود ہے۔ جب آپ نیت کریں گے نا قرآن کو سیکھنے کی، جب آپ دعا کریں گے نا قرآن کو سب سے آگے بڑھ کر اچھا سیکھنے کی، شیطان کو مصیبت پڑ جانی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہیں۔ وہ ہر طرح سے آپ کو روکے گا، کوشش کرے گا، مسائل پیدا کرے گا، مشکلات کھڑی کرے گا، آپ کو ڈرائے گا، پریشان کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ شیطان تو انگاروں پر لوٹ رہا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو روکے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان کوئی اناڑی نہیں ہے، اناڑی مخلوق نہیں ہے، وہ تجربہ کار ہے، وہ انسانوں کو ورغلاتا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اللہ کی خاص مدد کی ضرورت ہے، اور وہ الحمدللہ آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ نہیں ہے۔ شیطان بھی تیار ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کو بھیجے ہوئے فرشتے بھی تیار ہیں، وہ آپ کے نیک اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت ریڈی ہیں۔ ابھی نیت کر لیں کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہمیشہ سیکھنا ہے، مکمل سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کی بہترین مدد کریں گے، اور شیطان کو ناکامی ہوگی۔ یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کام کے لیے مجھے تیار رکھے، اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے۔ اب چھوٹی سی بریک ہے، اس کے بعد ہم اپنا گرامر والا حصہ شروع کریں گے۔ میم، جی یہ دو سوال پوچھنے ہیں۔ جی جی پوچھے۔ علم میں زیادہ کی دعا پڑھ کر ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ اس کا جواب؟ اس کے لیے سب سے بہترین جواب تو وہی ہے، سب سے بہترین دعا ہے ربی زدنی علما۔ ٹھیک ہے، جی۔ اور میم دوسرے سوال کا؟ دوسرا اللہ تعالیٰ سوال نے کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی میں سب سے پہلے کس چیز کے ذریعے علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا؟ یہ جواب نہیں آیا۔ اچھا، یہ آپ کا ورک بک کا سوال ہے نا، قلم کے ذریعے۔ دیکھیں پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھ، بسمی ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کی۔ اور وہیں پہ ہے اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے، لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو وہاں پہ آگے آئے تھے الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، تو آپ نے اس کا جواب قلم کے ذریعے والا دینا ہے۔ سمجھ آ ٹھیک گئی؟ ہے جی میم، جی شکریہ۔ آپ کو آپ جی کے میم، سوال کا میم جواب شکریہ۔ ملا؟
अब जी ये मैम। अच्छा, जी कुछ और तो नहीं पूछना? नहीं मैम, शुक्रिया। अच्छा चलें जी, आगे क्लास शुरू करें। आउदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 19 भी है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए हम कर रहे हैं। इस सबक में हमने वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो था फाइल, मफऊल और फेल वाला, इसी को हमने आगे लेकर चलना है। इसमें नए अफाल सीखेंगे। कॉन्सेप्ट वही होगा, फाइल, मफूल और फेल वाला। तो इनकी जगह पे लफ्ज नए आ जाएंगे, ठीक है। ये ग्रामर का पार्ट है। आज आखिरी दफा करके बता दें, ग्रामर किसके साथ करते हैं? पीपीआई के साथ। टीपीआई के साथ। टीपीआई क्या होती है? टोटल टोटल फिजिकल टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। करते कैसे हैं? सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलता कीजिए। शाबाश। ये है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये सातों काम करेंगे तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन हो जाएगी। और उसके बाद हमने सीखा कि लफ्ज की तीन किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम की ये पहचान होती है, फेल की ये वाली डेफिनेशन है, हर्फ क्या है ये भी हमने सीख लिया। फेल की तीन किस्में होती हैं, जैसे लफ्ज की तीन किस्में हैं, फिर आगे फेल की तीन किस्में हैं, फेल माजी, मुतारे और अमर। तो हमने क्या सीखा था पिछले सबक में कि फाइल नाम से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखा था हमने। जैसे फाला लफ्ज है ना, तो फाला से कैसे बनाया था हमने? फाला से फाइल, दो लाइन, फाइल, फाइल, मफऊल, फेल। मफूल, फेल। ठीक है। फाइल कौन था? करने वाला। मफूल जिस पर वाला। असर पड़ा। फेल करना, ठीक है, काम करना। तो इसी तरह ये बात यहाँ पे अहम है कि खुद ये फेल नहीं है, ये फेल नहीं है, ये इसम है, ठीक है। ये तीनों फेल नहीं बल्कि फेल से बने हुए अस्मा हैं। इसलिए इन पर इसम की निशानी आ सकती है। जैसे ये जो फाइल है ना, इस पे आप दो पेश, दो जेर, दो जबर लगा सकते हैं। इसी तरह मफूल और फेल दोनों पे आप दो पेश, दो जेर, दो जबर लगा सकते हैं। आज के सबक में हम कुछ और अफाल को लेंगे। वो कौन से अफाल हैं? जैसे ये पिछली सबक में ही आपने कर लिया था, जाकिर, याद करने वाला। जाकिर, याद करने वाला या जिक्र करने वाला। मजकूरुन, जिसको याद किया गया। जैसे जाकिर कौन है? हम है ना, हम अल्लाह को याद करते हैं। मजकूर कौन है? अल्लाह की जात, हम अल्लाह को याद करते हैं। और जिक्रुन, याद करना, ठीक है, अल्लाह का जिक्र करना। जाकिर, मजकूर, जिक्र। दोहराएं सब सारे लोग। ताकि याद करने वाला, मजकूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। ठीक है, अब आप सबने अपने माइक ऑन रखने हैं और रेडी रहना है। मैं सवाल पूछूंगी, अब जवाब दें। हम सब अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, तो मैं सवाल पूछूंगी, उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। हल अंता जाकिरुन, नअम आना अना जाकिर। हल हल अंतुम जाकिरूना। नाम नानु जाकिरूना। आगे चलते हैं। अगला क्या है? आबिदुन। आबिदुन, इबादत करने वाला। आबिद, माबूदुन, जिसकी इबादत की गई। और इबादतुन, इबादत करना। आबिद, माबूद, इबादा। करें आप सब। इबादत करने वाला, हम्म, अब मैं सवाल करूंगी, आपने जवाब देना है। हल अंता आबिद। अच्छा। हल अंतुम आबिदूना। हल जिक्र इबादा। अच्छा देखें, इस बात का पता है क्या मतलब है? हल क्या, अजिक्र जिक्र, जिक्र करना, याद करना, इबादतुन इबादत है।
کیا یاد کرنا عبادت ہے؟ تو پھر آپ جواب دیتے ہیں جی ہاں، یاد کرنا عبادت ہے، نام الذکر عبادت۔ اگلا ہے ضارب۔ ضارب کیا تھا؟ ضربا والے ٹیبل سے آیا، ضربا اس نے مارا، تو اس کے اسم کیا ہوں گے؟ ضارب مارنے والا، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا، ضارب ضروب ضرب۔ اب آپ سب دہرائیں۔ ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ شاباش، سوال کا جواب دیں، اور یہاں جواب آپ نے ہاں سے دینا ہے، نہیں سے نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ حل ہوا ضارب، نعم ہوا ضارب، حل ہم ضاربون، نعم ہم ضاربون، نعم تم ہم ضاربون۔ یعنی یہاں میں آپ سے پوچھ یہ رہی تھی کہ کیا وہ مارنے والا ہے، آپ نے کہا جی ہاں وہ مارنے والا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا وہ سب مارنے والے ہیں، آپ نے کہا جی ہاں وہ سب مارنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا کیا ہے؟ سامع، مسموع، سمع، ٹھیک ہے؟ سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا، سامع مسموع سمع، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا۔ اب آپ دہرائیں۔ سامع سننے والا، مسموع جس کو سنایا گیا، سامع سننا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں حل انت سامع، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں میں جواب دینا ہے، نام نعم انا، انا ہاں سامع، انا سامع، حل انتم سامعون، نعم نحن سامعون۔ تو اگلا کیا ہے؟ فعل عالم، علم سے، ٹھیک ہے؟ عالمہ اس نے جانا، تو عالم کیا ہے؟ عالم جاننے والا، جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ ہم کہتے ہیں نا مجھے معلوم ہے، وہ یہی لفظ ہوتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں نے جان لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اس کو دہرائیں۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، معلوم جس علم کو جاننا۔ جانا گیا، علم جاننا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ عامل، عامل پچھلا تھا عالم، لام پہلے آئی تھی، میم بعد میں تھی، اب ہے عامل، میم پہلے ہے، لام بعد میں ہے۔ عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل عمل کرنا، ٹھیک ہے؟ عامل معمول عمل، عامل معمول عمل، دہرائیں۔ عامل عمل کرنے والا، عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل جس کیا پر گیا، عمل کیا گیا، عمل کرنا۔ کرنا۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، مؤنث کے صیغے، یہ مزے کی بات دیکھیں، جب سے ہم یہ کورس کر رہے ہیں ہم نے ہوا کی مؤنث ہیا سیکھی تھی نا، تو آپ ایک ذرا آج نیا لفظ بھی سیکھ لیں۔ شروع میں بھی میں نے بتایا تھا 2-3 دفعہ، جیسے ہوا فعلا ہے نا، تو اس کی مؤنث ہوتی ہے ہیا فعلت، غور کریں، ہوا فعلا اس مرد نے کیا، اس کی مؤنث ہوتی ہے ہیا فعلت اس عورت نے کیا۔ اب یہ فعلت کیسے بنتا ہے، کیسے آپ یاد رکھیں گی؟ آپ اس طرح یاد رکھیں گی، بڑی آسان بات ہے۔ عورت، عورت لفظ ہم فیمیلز کے لیے بولتے ہیں، ہے نا؟ مؤنث کے لیے بولتے ہیں، ہم مذکر کے لیے تو نہیں بولا جاتا نا۔ تو یہ جو مؤنث والے یہ والے فعل ہیں نا، یہ سارے عورت جیسے آواز میں ہی آتے ہیں، تو اس لیے جب یہ آئے گا آپ نے سمجھ جانا یہ مؤنث ہے، فعالت، ٹھیک ہے؟ اور جو مضارع کا ہوتا ہے کہ وہ عورت کرتی ہے، تو اس میں تفعلو، ہیا تفعلو ایسے کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی بتاؤں گی، فعلا فعلت اس عورت نے کیا، یفعل یعنی وہ مرد کرتا ہے، تو اس کی مؤنث پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہیا تفعلو، وہ عورت کرتی ہے۔ ایک تفعلو یہ والا بھی ہوتا تھا، تفعلو آپ کرتے ہیں،
اسی طرح کا لفظ یہ بھی ہے، لیکن یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اشارہ ہے آپ نے کیا، آپ کرتے ہیں یا آپ کریں گے۔ اور یہاں پہ جو تفعلو آتا ہے وہ ہے ہیا تفعلو، وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، انہی کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ جیسے فتح سے کیا ہے؟ پہلے صرف ہم یہ ماضی والا کریں، چلیں سارے میرے ساتھ مل کر کریں۔ فتح، فتحت، فتحت نصر، نصرت ضرب، سمیع۔ سمیت ہاں جی، دیکھیں فتح اس مرد نے کھولا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فتحت اس عورت نے کھولا، نصرہ اس مرد نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی، ضربہ اس مرد نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، سمیع اس مرد نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا۔ تو آپ دیکھ لیں سارے لفظ یہ جو فتحت، نصرت، ضربت، سمیعت، عورت، اس طرح سے ہے نا؟ بس ماضی والا لفظ تو بنانا بہت آسان ہوتا ہے، فتحت، نصرت، ضربت، سمیعت۔ اچھا میں اگر کہوں علیمہ، علیمہ، تو اس کی مؤنث کیا بنے گی؟ علیمت، شاباش، علیمت۔ اچھا اگر میں کہوں عمیلہ، اس مرد نے عمل کیا، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ عاملت، ویری گڈ، عاملت شاباش، شاباش، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا اگر میں کہوں ذکرہ، اس مرد نے یاد کیا، تو اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ ذکرت، ویری گڈ، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا یہ تو تھے ماضی والے افعال نا، ماضی میں عورت جیسی آواز سے آپ لفظ بنا لیتے ہیں، فعل بنا لیتے ہیں۔ مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں ہم کہتے ہیں یفتح، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اس کی مؤنث کیسے بنے گی؟ تفتح، شروع میں تا لگ جائے گی، جیسے آپ یہاں کہتے تھے تفتح، تو یہ آ جائے گا تفتح، وہ عورت کھولتی ہے۔ اب ینصرو، وہ مرد مدد کرتا ہے، آگے بولے، تنصرو تنصرو، وہ عورت مدد کرتی ہے۔ یضربو، وہ مرد مارتا ہے، تضربو تضربو تضرب عورت مارتی ہے، ٹھیک ہے۔ یسمعو، وہ مرد سنتا ہے، تسمع وہ عورت وہ عورت سنتی ہے، شاباش، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سوچ کے جواب دینا ہے۔ اگر میں کہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یعلم، وہ مرد جانتا ہے، مؤنث کیا ہوگا؟ یعلم سے تعلم، ویری گڈ، ٹھیک ہے، شاباش، صحیح جواب دیا آپ نے۔ اچھا ایک اور لفظ، اگر میں کہوں ینصرو، اچھا وہ تو لکھا ہوا ہے، ایک منٹ کچھ اور سوچیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یفعلو، تفعلو تفعلو، یجعلو، تجعلو، ٹھیک ہے؟ ایسے آپ نے مؤنث بنانی ہے۔ مؤنث بنانا بہت آسان ہے۔ اگر ماضی کی مؤنث بنا رہے ہوں گے تو عورت جیسی آواز بنائیں اس کی، عبادت، خلقت، ذکرت، سمیعت، عاملت، علیمت، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے مضارع بنانا ہے تو شروع میں تا لگا دیں، جیسے یفتح، تفتح، ینصر، تنصر، یضرب، تضرب، یسمع، تسمع، یعلم، تعلم، یعمل، تعمل، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ الحمدللہ آپ کا یہ ٹیبل پورا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے کہا فعلا، سارے دہرائیں یہ والا ٹیبل، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، لیکن ایک منٹ ٹھہر جائیں، ٹھہر جائیں، ٹھہر جائیں۔ فعلا اس نے یہاں پہ کیا، ہم نے فعلو مؤنث سب نے کیا، مؤنث ایڈ فعلتا کیا، آپ نے کیا، ہاں فعلت اس عورت نے کیا، چلے ٹھیک ہے، دہرائیں، اب چلیں میں نے آگے کیا، چلیں۔
फालतू मैंने किया, फालतू आप सबने किया, या सबने फालतू किया, फालतू फालतू हम सबने किया, या फालतू सबने किया, या फालतू वो करता है, या फालतू ना मतलब करता है, तफालू औरत करती है, तफालू आप करते हैं, तफालू मैं करती हूँ, तफालू आप सब करते हैं, तफालू सब करते हैं, फालतू बात करा है, फालतू करो अल्लाह, तफालू करो अल्लाह, तफालू तस्करा फाइल करने वाला मफूल जिसको किया गया फाइल करना। किया गया ठीक है, ये है फेल, ठीक है, फाल नहीं है, फेल लफ्ज है, फेल यहाँ। हाँ जी, तो देखिए यहाँ इजाफा किस चीज का हुआ है इस पूरे टेबल में, ये जो पिंक कलर से लिखे हुए औरत वाले, फालत उस औरत ने किया, तफालु वो औरत करती है। ये जो तफालु है ना, ये देखिए ये और नीचे जो तफालु लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एक जैसे लफ्ज हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ये एक जैसे ही होते हैं। बस ये वाला जो तफालु है इसका मतलब है आप करते हैं, और जब हम यहाँ पे औरत के लिए कहते हैं तो तब भी कहते हैं ही तफालु, वो औरत करती है। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा टेबल बनता है। अब जरा फतहा वाले टेबल को और रहीम सेंटर में से कोई दोहराए पूरा टेबल, रहीम सेंटर से कौन दोहराएगा, कोई भी दोहरा दे। फतहा उसने खोला, फतह सबने खोला, फतह मत उस औरत ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला, जब ताऊ वो खोलता है, जब ताऊ ना वो सब खोलते हैं, तब ताऊ वो खोलती है, तब ताऊ आप खोलते हैं, अब ताऊ मैं खोलता हूँ, तब ताऊ ना आप सब खोलते हैं, नब ताऊ हम सब खोलते हैं, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तून जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। फतहुन खोलना, शाबाश शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा करवाया, वेरी गुड। अच्छा जी, नसारा वाला पूरा टेबल कौन करवाएगा, अल करीम सेंटर में से कोई भी करवा दे जिसने भी करवाना है। अल करीम सेंटर में से नसारा वाला पूरा टेबल जो सामने नजर आ रहा है। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसर तो नसर तो उस औरत ने मदद की, नसर तो आपने मदद की, नसर मैंने मदद की नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरू वो मदद करता है, अंसुरु वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो सब तंसुरु वो मदद करती है, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरु आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, उनसुर उनसुरु उनसुर मदद कर, अंसुरु मदद करो, ला तंसुरु मदद मत मदद करो, ला तंसुरु मत मदद करो, ना तो मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की, नंसुरु मदद करना। शाबाश, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुर मत मदद करो, ठीक है, शाबाश, अच्छी कोशिश है। अच्छा जी, अर रहमान सेंटर से कोई भी जाराबा वाला मुकम्मल टेबल करवाए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जरा ऊंचा बोलना बच्चे। ज़राबा इसने मारा, ज़राबू इसने मारा, ज़राबत इस औरत ने मारा, ज़राबत आपने मारा, ज़राबत मैंने मारा, जरबता, ज़रब तुम आप सब एक ने मिनट मारा, बच्चे रुको, जरबता जरबतू, ज़रब तुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, यज़रिबू वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रीबू वो मारती है, तज़रीबू आप मारते हैं, अज़रीबू मैं मारता हूँ, तज़रीबूना आप सब मारते हैं, नज़रीबू हम मारते हैं, अज़रीबू मारा, अज़रीबू इजरिब मारो, मार, इजरिब मार, जी जी बोले। अज़रीबू मारो, ला तज़रीब मत मार, ला तज़रीबू मत मारो, ज़ारिबू मारने वाला, मज़रूबुन जिसको मारा गया, ज़ारबुन मारना। हाँ जी, देखें जो ये है ना, ये है तजरिबू, वो औरत मारती है, और ये वाला तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबू ना आप सब मारते हैं। जो ये था ना ये वाला, ये क्या है, इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो, और आखिरी लफ्ज है जरबुन, ठीक है, जरबुन मारना। जो अमर वाले सीगे होते हैं ना,
یہ جزم پہ ختم ہوتے ہیں، دیکھیں یہ ازرب کے اوپر جزم ہے، یہ پیش نہیں ہوتی، اس کو پیش نہیں پڑھا جا سکتا، اور لا تضرب بھی جزم پہ ختم ہوگا، پیش نہیں ہوگی۔ سامیہ کا ٹیبل ان نافع سینٹر، آپ میں سے کوئی بھی کروا دے۔ جی میم۔ سامیہ اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سامیت اس عورت نے سنا، سامیت آپ نے سنا، سامیت میں نے سنا، سمیتا سامیت سمیتو، سامیت تم آپ سب نے سنا، سامیانہ ہم سب نے سنا۔ اسما سن، اسمو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو، سامیون سننے والا، مسمومن جس کو سنایا گیا، سامیون سننا۔ ہاں جی، یہ جو ہے سمیعت اور اس کے بعد سمیتا سمیتو، آپ نے سنا میں نے سنا، اور یہ والا مجھے آواز نہیں آئی، شاید آپ نے پڑھا تو ہوگا، بہرحال۔ اور یہ کیا ہے، سامع مسموع، مسموع کیا ہوتا ہے جس کو سنا گیا، ٹھیک ہے، اور سمون سننا، شاباش۔ تو میم جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے سب نے۔ دورانی کمپلیکس رہ گیا ہے، دورانی کمپلیکس سے بھی کچھ کروا لیتی ہوں۔ اچھا دورانی کمپلیکس والے ذرا یہ ضربہ والا ٹیبل آپ میں سے کوئی بھی دوہرا دے۔ دورانی والے مجھے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے مستقل اپنا کیمرہ بند کیا ہوا ہے۔ دورانی کمپلیکس، آپ ضربہ والا ٹیبل آپ میں سے کوئی دوہرائے گا؟ زارابا اس نے مارا، زارابو ان سب نے مارا، زرابت زارابت اس عورت نے مارا، زربتا اس آپ نے مارا، زربتو میں نے مارا، زربتم آپ سب نے مارا، زربنا ہم سب نے مارا۔ یاسریبو وہ مارتا ہے، یاسریبونا وہ مارتے ہیں، تاسریبو وہ مارتی ہے، تاسریبو آپ مارتے ہیں، آسریبو میں مارتا ہوں، تاسریبون آپ سب مارتے ہیں، ناسریبو ہم مارتے ہیں۔ اس رب مارا، از رب، اس ریبو از مارو، رب، اس ریبو مار، اس ریبو مارو، لا تصریب مت مارو، لا تصریبو مت مارو، یہ مت مارو۔ زاریبن مارنے والا، مسروبن جس کو مارا گیا، ساربن سربن ہوں، مارنا۔ ٹھیک ہے، بس آپ نے نا زیر زبر کا فرق بہت دھیان سے دیکھنا ہے، زربن ہوتا ہے، زارابن نہیں ہوگا، یہاں پہ زاراب نہیں آتا، زارابا یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے زربن، یہاں را کے اوپر آپ نے جزم بولنی ہے، اور یہ جو ہے از رب، از ربو، لا تضرب لا تضربو، یہاں پہ آپ نے جزم ہی پڑھنی ہے، پیش نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ نقطۂ تعلیم، آخری نقطۂ تعلیم ہمارا کیا ہے کہ کتنا یاد رہتا ہے۔ 25% جو ہم پڑھتے ہیں، 35% وہ جو ہم سنتے ہیں، یعنی کیا یاد رہتا ہے؟ 25% وہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے جو آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں، دوہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 35% وہ چیز آپ کو یاد رہتی ہے جو آپ نے سنی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ 50% وہ چیز یاد رہتی ہے جو آپ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ 60% کیا یاد رہتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں، یہ جو ابھی آپ سب سسٹرز دہرائی کر رہی تھی نا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کو 60% یاد رہتا ہے۔ اور 75% کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں، یعنی یہ سارے کام کر کے پھر اینڈ پہ ہم اس کو سکھا بھی دیتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ 75% یاد رہتا ہے۔ اور 95% کیا یاد رہتا ہے؟ 95% آپ کو وہ یاد رہتا ہے جو آپ نے پڑھا بھی ہو، سنا بھی ہو، دیکھا بھی ہو، کہا بھی ہو اور عمل بھی کیا ہو۔ تو یقیناً آپ، میں، ہم سب یہی چاہیں گے نا کہ ہمیں 95% والی چیز یاد ہو۔ تو اس کے لیے طریقہ پھر یہی ہے کہ ہم ہر قرآن کی جو بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے پڑھیں بھی، اسے سنیں بھی، اس کو دیکھیں بھی، اسے کہیں بھی اور اسے کریں بھی، تو پھر ہمیں وہ 95% یاد رہے گا۔ آپ کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ جب ہم مڈ کوئز کرنے بیٹھے تھے ہمیں بھول گیا، یاد ہی نہیں آیا، کیوں؟ آپ نے وہ سارے کام نہیں کیے ہوئے تھے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پڑھتے بھی، سنتے بھی، دیکھتے بھی، کہتے بھی اور کرتے بھی، پھر آپ کو وہ سب کچھ یاد رہتا۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہیں کلاس میں، ٹی پی ایس یعنی یہ ٹوین پیئر شیئرنگ اسے کہتے ہیں، جیسے جو آپ سب مل کر کرتی ہیں نا، وہ دو دو کی جوڑیاں بنا کر ایک دوسرے کو پڑھائیں،
تو قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ نا ٹی پی آئی کا بھی استعمال کریں، ٹی پی ایس کا بھی استعمال کریں۔ یہ کورس کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، یہ اب مکمل ہو جائے گا تو بھی آپ کا قرآن سیکھنے کا عمل نہیں ختم ہوتا کبھی بھی۔ آپ نے ہمیشہ ٹی پی آئی کرتے رہنا ہے، ٹی پی ایس کرتے رہنا ہے، تو ساتھ ہوم ورک کریں تو انشاءاللہ یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے، اور کورس کی ہر چیز آپ کو خوب یاد رہے گی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ وہ یوں ہوگا جیسے آپ نے گھول کر پی لی، آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، 7 مہینوں کے سفر کے بعد آج سبق نمبر 19 کے اختتام پر آپ نے 232 الفاظ سیکھ لیے۔ قرآن میں یہ لفظ 41,111 دفعہ آئے ہیں، یہ قرآن کا 50% بنتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ سارے ٹیچرز، آپ کے جو انسٹرکٹر ہیں، آپ سارے اسٹوڈنٹس، آپ کی ساری انتظامیہ، کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، الفلاح منزل ٹرسٹ لاہور کی، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم سب پہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ہمت دی، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے قرآن کے 50% الفاظ کو سیکھنے کا یہ ایک سفر شروع کیا اور آج مکمل کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو آگے مزید سیکھنے کی توفیق دے اور اسے سکھانے کی بھی۔ جو آپ نے سیکھا ہے اس پورے کورس میں وہ یقیناً اتنا مشکل نہیں ہے، آپ کسی نہ کسی کو سکھا سکتے ہیں، سکھانا آسان ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کو زیادہ وہی چیز یاد رہتی ہے جو آپ نے خود بھی ہر طریقے سے سیکھی ہو اور دوسروں تک بھی پہنچائی ہو۔ تو آپ دوسروں کو سکھائیں، جو آپ نے سیکھا ہے آپ دوسروں کو سکھائیں، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ آپ اپنے سینٹر میں، اللہ سے دعا ہے میری کہ آپ ساری اسٹوڈنٹس اتنا اچھا قرآن سیکھیں کہ آج تو میں یہاں آن لائن بیٹھ کر آپ کو پڑھا رہی ہوں، ان قریب وہ وقت آئے کہ اپنے اپنے سینٹر میں، النافع سینٹر میں، الرحمان سینٹر میں، الرحیم سینٹر میں، الکریم سینٹر میں، دورانی سینٹر میں، آپ اسٹوڈنٹس خود وہاں پہ میری جگہ بیٹھ کے آپ پڑھائیں۔ میں نہیں پڑھاؤں، آپ پڑھائیں۔ آپ کے سامنے آنے والے نئے بیچز کے نئے اسٹوڈنٹس ہوں گے اور آپ ان کی ٹیچر ہوں گی انشاءاللہ۔ میری دعا یہی ہے، میری خواہش بھی یہی ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ جیسے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں آگے آپ اپنے سینٹرز میں آ کے تو اسی طرح 3 مہینے میں یہ والا کورس مکمل کروائیں اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے لیے اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے کہ ہم آگے اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھائیں، ٹیچر کیسے بنیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو ٹرین بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ہماری اگلی کلاس